آپ کو براہ راست قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اپروول دی اور کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر لیں اور وہ 12 ارب جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان نے خرچ کیے۔ تو الحمدللہ وہ 100 ارب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بہن بھائیوں کا جو فلڈ افیکٹز تھے ان کا رائٹ ہے اس اسلامی مملکت کے اوپر اور اس کے خزانے کے اوپر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اب دا وے فارورڈ جناب، جس بات ہو رہی ہے کہ فلڈ افیکٹڈ کو اگنور نہ کیا جائے، ان کو بھولا نہ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے جناب اسپیکر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ ایک فلڈز کے بعد ایک باڈی سیٹ اپ ہوئی، اس میں UNDP تھا، اس میں یورپین یونین تھا، اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، اس میں ہماری پلاننگ منسٹری تھی، اس میں ورلڈ بینک تھا۔ تو انہوں نے ایک کمپریہنسو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رپورٹ جو ہے کوئی اس میں کوئی انگلی اٹھائے، تو وہ جو تیار کی تھی اس میں جو ہمارے اکنامک لاسز اور جو ہمارے فزیکل لاسز تھے وہ ملا کے 30 ارب ڈالر سے تجاوز ہوئے پاکستان کے انفارچونیٹلی فلڈز کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہوئی کہ جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آن جو ہے 4RF کے پرنسپلز کے اوپر جو دنیا فالو کر رہی ہے، وہ اس کے لیے کتنے فنڈ درکار ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر اس کے لیے 16.3 ارب ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو، جو کہ اگلے جتنی آپ تیزی سے کام کر سکے 4 سے 5 سال میں تو وہ مکمل ہونے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا سب سے زیادہ افیکٹو سندھ کے ہمارے بہن بھائی تھے، اس لیے قریباً 11 بلین ڈالر سے زیادہ ان 16 ارب ڈالر میں وہاں کے منصوبے ہوں گے۔ اور جو باقی بلوچستان اور سدرن پنجاب وغیرہ کے ہیں تو وہ سارے، یعنی اس میں یونینیمٹی ہے، وہ صرف کسی پلاننگ منسٹری آف پاکستان نے اکیلے نہیں کیا، وہ ایک کمبائنڈ ایکسرسائز ہوئی۔ یہ ہم نے جو پارلیز کیے ریسنٹلی اس سبجیکٹ کے اوپر، اور ہمارے پچھلے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی، اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس میں بھی بڑی سیر حاصل، ہم نے ساری چیزوں ڈسکس کیا۔ یہ طے پایا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے کہ یہ طے پایا ہے کہ اب ہم نے وہ 16.3 بلین کے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے، اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے جو ہے 4 سال کا یا جتنا بھی اس کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جنیوا اسی حوالے سے کی تھی، ایک ڈونرز کی کانفرنس کی تھی، جس میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، بہت ہمارے دوسرے ساتھی بھی تھے۔ اس میں قریباً 8 ارب کے قریب ہمیں پلیجز ملے، لیکن کون سا ڈونر کس پروجیکٹ کو پلیج کرے گا وہ بھی کام کرنے والا ہے۔ یہ ایک میگا پلان ہے۔ تو یہ ہماری جو 2 ڈیٹیلڈ ڈسکشنز میں بھی موجود تھا، جناب نوید قمر صاحب تھے، جناب خورشید شاہ صاحب تھے، جناب مراد علی شاہ صاحب تھے، جناب نثار کھوڑے بھی ایک میٹنگ میں موجود، شہری روان صاحبہ تھی، وہ سارے ہم ساتھیوں نے مل کے، جناب آسن اقبال آبویسلی وہ تو کوڈ پلاننگ کی ذمہ داری اور میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ایاز صادق صاحب بھی تھے۔ یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ بجٹ ہو جائے، 15 جولائی تک ٹینٹیٹیولی ایک ماسٹر پلان بنایا جائے کہ وہ جو 16.3 بلین کے پروجیکٹس ہیں، جس میں پاکستان نے گلوبل فورم کے اوپر اناؤنس کیا کہ آدھا ہم خود کریں گے، اور وہ جو آدھا ہم خود فائنانس کریں گے یعنی 8.15 بلین ڈالر کے ایکویولنٹ، اس پہ آدھا ریلیونٹ صوبہ ادا کرے گا، آدھی فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ طے اس دن ہو گیا، دیر واز کلیئرٹی نہیں تھی کہ یہ آدھا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے اس میں حصہ ڈالے گا، آدھا صوبہ ڈالے گا، اور جو آدھا انٹرنیشنل ڈونرز کے جو فائنینسنگ اور جو لونز ہوں گے وہ استعمال ہوں گے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی پروڈنٹ وے فارورڈ، اور اس میں جو میچ میکنگ میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جن اداروں نے کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کس منصوبے میں آپ کو کریں گے، اور اس میں اپیرنٹلی کچھ ایسی پلیجز بھی ان 2 میٹنگز میں سامنے آئے ہیں جو کہ شاید وہ ایک ٹریڈنگ فیسلٹی کے ٹائپ پہ ہے تو اس کے لیے کام نہیں آئے گا۔ تو ہمیں یہ جو گیپ ہے اس کو برج کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل خدمت ہوگی
جو ہم سب سنتے ہیں. ابھی بہن شازیہ نے بھی کہا کہ جی یہ فلڈ افیکٹ نہ بھولیں, بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا ہمارا 2 میراتھن سیشنز میں فیصلہ تھا, یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہوگا اور 15 جولائی تک ٹینٹیولی اس کو ختم کرنا چاہیے کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ سندھ میں جو فیکٹریز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو شروع کیا ہے, اور اس میں جو فنڈنگ ہے وہ ٹوٹل اس آنے والے مالی سال کے لیے 50 ارب روپے کی رکھی گئی. تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 25 ارب, اس 50 ارب میں سے 25 ارب فیڈرل گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی, اپنا حصہ ڈالے گی ان فیکٹریز کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. 25 ارب سندھ کی گورنمنٹ جو ہے اس میں اس پروجیکٹ میں کرے گی, اور یہ پروجیکٹ پھر اسی طرح 50-50 بیسس کے اوپر آگے چلے گا. تو چونکہ اپنا ہماری جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 2023-24 سرکولیٹ ہو چکا ہے, تو وائنڈنگ اپ ہوپ فلی کل کوشش کریں گے آپ کی اجازت سے. اس کے ساتھ ساتھ فائنانس بل پاس ہونے سے پہلے جو ریلیونٹ پیج یا پیجز ہوں گے اس کی فوٹو کاپیز اپ ڈیٹڈ سرکولیٹ کر دی جائیں گی ہاؤس میں, تاکہ ریکارڈ جو ہے اس کو امینڈ کر لیا جائے. لیکن یہ ہمارے جو آپس میں طے ہوا ہے, دس از دی اندر ڈیسیژن آف دیٹ کمیٹی. اس کے علاوہ یہ ہماری جو امپرومنٹ ہے لائننگ آف اپنا ہماری یہ جو لیک کے لیے جو K4 کے لیے پانی کا معاملہ ہے, اس کے لیے بھی KB فیڈر لیک جو ہے اس کے لیے 46 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ طے ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کو بھی بائی دی وے میں پھر تھوڑی سی ہسٹری یاد کرا دیتا ہوں. K4 جو تھا اوریجنلی 1/3 فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, 1/3 پروونشل گورنمنٹ نے ڈالا تھا, 1/3 لوکل گورنمنٹ نے اس میں پیسے ڈالنے. پھر چینجز آئیں, میں ماضی کے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہو گیا 50-50 کہ لوکلی فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور پھر پروونشل گورنمنٹ آدھا ڈالے گی. اس کے بعد پچھلے چند سالوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ K4 فیڈرل گورنمنٹ ہی سارا پک کر لے. تو اس وقت اس کا سٹیٹس یہ ہے. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس لیک کا جو ہے وہ اس کا کنجار لیک جو ہے اس کی ایکسٹینشن اور جو فیڈر ہے اس کے لیے 46 ارب کی انویسٹمنٹ درکار ہے, یعنی ایک اور ترقیاتی منصوبہ درکار ہے. تو یہ طے پایا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ ایکول میچنگ بیسس کے اوپر اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنا حصہ ڈالے گی, اور یہ دونوں مل کے یہ پروجیکٹ کریں گے. اس کرنٹ جو آنے والا سال ہے مالی سال میں, اس کے لیے 6 بلین اماؤنٹ درکار تھی, اور اس کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ 3 بلین گورنمنٹ آف سندھ ڈالے گی اور 3 بلین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے PSDP میں اس کو مختص کرے گی. اسی طرح جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ 1800 یعنی سکولز کا ایک بڑا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نوبل ایک پروجیکٹ بنا ہے. جو ایگزسٹنگ سکولز ہیں سندھ میں, اور جو ان رینز اور اس فلڈ کے وجہ سے جن میں نقصان ہوا ہے یا تباہی ہوئی ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو منصوبہ ہے یہ 11.9 بلین روپیز میں بنے گا. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ میچنگ بیسس کے اوپر, ایکول بیسس کے اوپر مل کے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالے گی, اور اپنے فیڈرل ترقیاتی یعنی پروگرام میں اور پروجیکٹس میں اس کو بھی شامل کرے گی, اور جو لیک والا میں اس کو بھی شامل کرے گی. اس سکول کے پروجیکٹس کے لیے سندھ گورنمنٹ اور جناب مراد علی شاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید وہ ایکسپینڈ کریں. تو اس کا سکوپ جب ایکسپینڈ ہوگا تو اکارڈنگلی کنٹریبیوشن بھی بڑھیں گی. لیکن آنے والے سال کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے 4 ارب روپے کی رقم درکار تھی, اور یہ طے کیا گیا کہ 2 ارب ایچ یعنی 2 ارب فیڈرل گورنمنٹ اپنے ترقیاتی بجٹ میں شامل کرے گی, ایک تو اسکیم کو شامل کرے گی اور دوسرا 2 ارب ایلوکیشن کرے گی. اسی طرح سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنا آدھا جو حصہ 2 ارب وہ بھی اس میں ڈالے گی. باقی جو ہمارا SDGs کے حوالے سے بھی ہم نے ریویو کیا, اور اس میں بھی جو ایک جوڈیشس اپروچ ہے, جو آگے بھی جوڈیشل اپروچ کے ذریعے وہ تمام پارلیمنٹیرینز کو اکراس دی بورڈ لک آفٹر کیا جاتا ہے, اسی پرنسپل کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تو یہ ایک کمپریہنسو اس کی آؤٹ کم ہے.
اور میں چونکہ بہت اس میں تقاریر بھی ہوئی، پریس میں بھی کافی اسپیکولیشنز ہوئی، تو یہ اس کی آؤٹ کم ہے. الحمدللہ ایوری تھنگ از ان آرڈر، اور ہر بڑا اچھے طریقے سے بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اس ہاؤس کے ریکارڈ پہ رکھ دیا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو جناب مسٹر فائنانس. جی کیا کریں، آپ کیا کریں؟ جی نہیں، فائنانس منسٹر صاحب نے بلوچستان کا نام لیا ہے اس میں. بلوچستان میں بھی آپ نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا نا جس میں. جی فائنانس منسٹر صاحب کے لیے مائک کھولیں. ایک تو میں نے گزارش کی کہ جو کمپریہنسو میگا پلان ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بلوچستان از نمبر 2 تمام جو اوور آل $16.3 بلین کا رفلی 4,800 روپے کا پروگرام ہے، اس میں سندھ نمبر 1 ہے، کیونکہ اس کے لاسز کے حساب سے ہے، یہ کوئی جغرافیکل یا اس کے حساب سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. اور سب سے بڑی نیکسٹ جو ساری پلاننگ ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے، اور یہی اصول سب پہ اپلائی کریں گے. جو اصول طے ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میچنگ بیسس کے اوپر اپنے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کرے گی، تو تمام ان پروجیکٹس میں بھی وہی اپلائی ہوگا. یہ پورا کمپریہنسو پلان 15 جولائی تک تیار ہو جائے گا. اور تیسری میں گزارش کر دوں کہ بلوچستان کے جو اسپیسیفک ایشوز تھے وہ ہم نے آج سے کوئی 10 دن پہلے جو ہمارے بلوچستان کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں چیئرمین سینٹ ایکٹیولی انوالو تھے، اور اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں سینیٹر صاحبان وہ تھے، میں تھا، اور ہمارے دوسرے ساتھی تھے. وہ تمام ان کی جو یعنی کوئی بلوچستان کے حوالے سے جو میٹرز ایشوز تھے وہ سب ریزالو ہو کے کنسنسس کے ساتھ اس کے بھی فیصلے کیے گئے. جی آپ کا